میں کسی ادارے کے اوپر اٹیک نہیں کرنا چاہتا، نہ میری اوقات ہے نہ میری جرت ہے، اور ویسے بھی پاکستان کا جو بھی کانسٹیٹیوشن ہے ہم اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں محسن نقوی صاحب سے، میں سوال کرنا چاہتا ہوں پرائم منسٹر صاحب سے، آرمی چیف صاحب سے، جتنے بھی جو پاورفل لوگ ہیں جو ہمارے ملک کو رن کر رہے ہیں، میں ان سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں آخر غریب کے لیے ایک قانون اور امیر یا اشرافیہ یا ایلیٹ پولیٹیشنز اور جو آپ کے بیوروکریٹس ہیں ان کے لیے ایک قانون کیوں ہے؟ حالیہ ہم لوگوں نے دیکھا کہ محسن نقوی صاحب نے جو ہے وہ پچھلے کچھ عرصے سے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم لوگ اسلام آباد کو جو ہے ایک بڑا مثالی شہر بناتے ہیں، لیکن ایک سوال پہ آ کے میں تھوڑا سا چونک جاتا ہوں کہ یہ انٹینشن صرف غریب آبادیوں تک ہے یا یہ ان جگہوں پہ بھی امپلیمنٹ ہوتی ہے جہاں پر اشرافیہ بیٹھی ہوئی ہے، جہاں پر ایلیٹ کلاس بیٹھی ہوئی ہے؟ میری مراد بالکل ون کانسٹیٹیوشن سے ہے کہ ون کانسٹیٹیوشن کی جو بلڈنگ ہے اب اس کے اندر پاکستان کی ٹاپ موسٹ اشرافیہ رہتی ہے، ایسے لوگ رہتے ہیں کہ جن سے اگر ان کے اپارٹمنٹس ان کا گھر چھین بھی لیا جائے تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا بیکاز دے آر فکنگ رچ۔ یہاں پر نون لیگ، پیپل پارٹی، پی ٹی آئی، ہر جماعت کے پولیٹیشین بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر بیوروکریٹس بیٹھے ہوئے ہیں، ساری زندگی جو کر کے سروسیں جو ہیں پتہ نہیں کہاں سے پیسے آتے ہیں۔ بری امام کے ارد گرد جتنی بھی آبادکاری ہے وہاں پر آپ نے آپریشن کر کے سارے کے سارے گھر جو ہیں سینکڑوں ملیاں میٹ کر دیے بغیر یہ سوچے ہوئے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا یہی کل اثاثہ ہے، یہی ایسٹ ہے، یہ کہاں جائیں گے، یہ کیا کریں گے؟ آپ کا اس پہ جواب یہ تھا کہ شو می دی ڈاکومنٹ۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ سر آپ ڈاکومنٹس کی بیس پہ ون کانسٹیٹیوشن کو کس طرح لیگل قرار دے سکتے ہیں؟ اس بلڈنگ کو لیا گیا تھا یہ اکارڈنگ ٹو سی ڈی اے، یہ جو پراپرٹی تھی یہ ہوٹل کی پراپرٹی تھی، تو یہاں پر ریزیڈینشل اپارٹمنٹس کاٹ کے کیسے بیچے گئے؟ اب جب آپ ایکشن لے رہے تھے تو پرائم منسٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کیوں کمیٹی تشکیل دی؟ آپ نے یہ کمیٹی اس وقت کیوں نہیں تھی تشکیل دی جس وقت کے بری امام کے اوپر بلڈوزر لوگوں کے گھروں پہ چلائے جا رہے تھے، گوری ٹاؤن فیز 7 میں لوگوں کو نوٹسز بھیج رہے تھے کہ یہ جو جگہیں ہیں یہ انلیگل ہیں اور سی ڈی اے ان کے اوپر جو ہے وہ کریک ڈاؤن کرنے جا رہا ہے، یہاں پر ملیاں میٹ کرنے جا رہا ہے۔ اس وقت آپ نے یہ چیز سوچی تھی کہ یہ جو لوگوں کے گھر مسمار ہو رہے ہیں اگر آپ چاہتے تو آپ ان کو ریپلیسمنٹ میں کوئی جگہ دے سکتے تھے، کچھ نہ کچھ کر سکتے تھے، آپ کا ملک کے لوگ ہیں، لیکن آپ نے کہا نہیں، گورنمنٹ کسی قسم کی رسپانسبلٹی نہیں لے گی۔ جس وقت ایلیٹ کلاس کی باری آتی ہے اس وقت کمیٹیاں تشکیل دے دی جاتی ہیں اس ملک کے اندر اور اس معاملے کو دبا دیا جائے گا۔ الٹیمیٹلی میں نہیں چاہتا کہ ان کا نقصان ہو کسی کا بھی، چاہے وہ غریب ہے چاہے وہ امیر ہے، لیکن بات یہ ہے کہ رول آف لا صرف غریبوں کے اوپر جس وقت امپلیمنٹ ہوتا ہے اس وقت جو ہے کسی قسم کا نہ تو کوئی کمیٹی تشکیل دی جاتی ہے، نہ سوچا جاتا ہے کہ اس سے لوگوں کو کوئی نقصان ہوگا، یہ لوگ کہاں جائیں گے، یہ لوگ بے چھت ہو جائیں گے، بے گھر ہو جائیں گے۔ لیکن جب بات آتی ہے ایلیٹ کی تو وہاں پر جو ہے وہ چونکہ پولیٹیشنز ہیں، سارے پاورفل لوگ ہیں، بیوروکریٹس ہیں، یہی ہیں، آپ ان کی لسٹیں نکال کے دیکھ لیں، پبلک کریں ذرا ان کی لسٹیں جو یہاں کے ریزیڈنٹس ہیں، یہ لوگ انتہائی اشرافیہ ہیں، ایلیٹ ہیں۔ آپ ایک ایسی جگہ پہ جہاں پہ 22 کروڑ روپے کے اپارٹمنٹ ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہاں پر رہنے والے لوگ کس طرح کے ہیں؟ یہاں پر سیدھا وائلیشن کی گئی ہے سی ڈی اے کی بھی، قانون کی بھی، سب چیزوں کی بھی، لیکن ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اوپر سے اشرافیہ آ جاتی ہے۔ غریب کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں ہوتا اس ملک میں۔ آپریشن کرنا ہے تو سب کے خلاف کریں نا، ایکول کریں نا، تاکہ لوگوں کے اندر یہ جو ایک محرومی ہے، احساس محرومی ہے کہ یار غریباں نو دباندے نے، یہ ختم ہو جائے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ان سب سٹیٹمنٹس کے بعد مجھ پہ کسی قسم کا کوئی چارج نہیں لگایا جائے گا اور میری باتوں کو پازیٹیوٹی کے طور پہ لیا جائے گا کہ ہم لوگوں نے اگر اس ملک کو بہتر کرنا ہے تو ہمیں تمام لوگوں کے اوپر، اگر ہم پبلک کے اوپر کریک ڈاؤن کر رہے ہیں تو ہمیں اداروں کے اوپر کریک ڈاؤن بھی کرنا چاہیے، ادارے میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے اوپر کرنا چاہیے، کرپٹ جو اداروں کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اوپر بھی ہمیں ایکولی کریک ڈاؤن کرنا چاہیے، تب پاکستان فکس ہوگا اور آئے گا، ورنہ کرپشن دیمک کی طرح ہوتی ہے۔ اگر آپ پاکستان میں پوری دنیا کی بھی فنڈنگ لے آئیں تو وہ ختم ہو جائے گی۔ میں لاسٹ میں آپ کو یہی بات ایک ایگزامپل کے طور پہ کہنا چاہوں گا کہ کے پی کے میں 2005 کے اندر جس وقت زلزلہ آیا تھا تو لوگوں کو کمٹ کیا گیا تھا کہ آپ کو جو ہے وہ ہم لوگ جگہیں دیں گے، آپ کو جو ہے وہ گھر دیں گے۔ آج بھی 2200 فیملیز ان جگہوں کا اور ان گھروں کا انتظار کر رہی ہے۔